السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، تیسرے سپارے کا چھٹا رکوع، آیت نمبر 276 سے 277۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ جی، اگرچہ ظاہری طور پر سود لینے سے مال بڑھتا اور صدقہ دینے سے گھٹتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اور صدقات دینے سے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے جس کا اسے خود بھی وہم و گمان نہیں ہوتا۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے جو بارہا کئی لوگوں کے تجربے میں آ چکی ہے، تاہم اسے عقلی دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری صورت کو علم معیشت کی روح سے ثابت بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں صدقات کا نظام رائج ہوتا ہے اس میں غریب طبقہ کی قوت خرید بڑھتی ہے اور دولت کی گردش کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے، جس سے خوشحالی پیدا ہوتی ہے اور قومی معیشت ترقی کرتی ہے۔ اور جس معاشرے میں سود رائج ہوتا ہے وہاں غریب طبقہ کی قوت خرید کم ہوتی ہے، اور جس امیر طبقہ کی طرف دولت کو سود کھینچ کر لے جا رہا ہوتا ہے، اس کی تعداد قلیل ہونے کی وجہ سے دولت کی گردش کی رفتار نہایت سست ہو جاتی ہے، جس سے معاشی بحران پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ امیر اور غریب میں طبقاتی تقسیم بڑھ جاتی ہے، اور بعض دفعہ غریب طبقہ تنگ آ کر امیروں کو لوٹنا اور مارنا شروع کر دیتا ہے۔ آقا اور مزدور میں، امیر اور غریب میں ہر وقت کشیدگی کی فضا قائم رہتی ہے، جس سے کئی قسم کے مہلک نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہاں ناشکرے سے مراد وہ سود خور ہے جس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد رقم موجود ہے، جسے وہ اپنے کسی محتاج بھائی کی مدد کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، نہ اسے صدقہ دینا چاہتا ہے، نہ قرض حسنہ دیتا ہے، بلکہ الٹا اس سے اس کے گاڑے پسینے کی کمائی سود کے ذریعے کھینچنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ زائد روپیہ اس پر محض اللہ کا فضل تھا، اور صدقہ یا قرض دے کر اسے اللہ کے اس فضل کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے زائد رقم کو سود پر چڑھا کر اللہ کے فضل کی انتہائی ناشکری کی، لہذا اس سے بڑھ کر بد عملی اور گناہ کی بات اور کیا ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جی، یہ آیت درمیان میں اس لیے آئی ہے کہ سود خور کے مقابلے میں متقی لوگوں کا حال بیان کر دیا جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں جا بجا یہی دستور آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جہاں اہل دوزخ کا ذکر آیا تو ساتھ ہی اہل جنت کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے برعکس بھی اس کے بعد سود کے مضمون کا تسلسل جاری رکھا گیا ہے۔ اس مقام پر بھی مومنوں کی دو انتہائی اہم صفات کا ذکر فرمایا، ایک نماز قائم کرنے کا جو بدنی عبادات میں سے سب سے اہم ہے، دوسرے زکوٰۃ دینے کا جو مالی عبادات میں سب سے اہم بھی ہے اور سود کی عین ضد بھی۔ اسلام کے معاشی نظام کو اگر انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے تو اس کے دو ہی اجزاء ہیں، ایک سلبی، دوسرا ایجابی۔ سلبی پہلو نظام سود کا اتصال ہے اور ایجابی پہلو نظام زکوٰۃ کی ترویج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سود کی ہر قسم کی برائی سے بچائے، آمین۔